So we will move point by point. And وہ اس لیے کہ وہ جب تک ایک سلسلہ نہیں بنے گا تو وہ آپ کو کوئی بھی وہ شاعری سینس میک نہیں کرے گی. بیسیکلی جو میں نے دیکھا ہے کہ جو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے I will not go into a lot of detail because وہ بہت لمبے ایک سیشن بن جائے گا ایک لیکچر کا. تو وہ میرے خیال میں آپ کی بھی جو ہے وہ پاس ہو جائے گی. اینڈ تو I'll just give you an overall background کہ کیا وجوہات تھی. تاریخ پہ آپ جب نظر ڈالتے ہیں دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ the first thing is human nature. انٹریکٹیو ٹائپ ہے نا. مجھے آپ بتائیں what do you think about human nature؟ کیا ہوتا ہے؟ what do you The mixture of personality, instincts. Human nature is a mixture of personality, instincts, desires, emotions, feelings. Personality, instincts, Desire, emotions, behavior. desires, emotions وغیرہ وغیرہ. اس کو آپ جتنا مرضی ایکسپینڈ کرتے چلیں گے. Why is the human nature جو ہے why you think it is important؟ اس میں وہ کیا ہے چیز ایسی جو ہے مطلب ایک ہیومن نیچر کے اندر جو ہمارے اندر انٹرنسک جو ہمارے اندر ایک انٹرنسک چیز انٹرنسک ہے. مطلب کہ وہ ایک ایسپیکٹ جو ہے ایک بہت بڑا ایسپیکٹ آپ اس کو لے لیں. خیر و شر تو فریڈم آف چوائس میں آ گیا. خیر و شر دیٹ از ناٹ لائک part, it grows from, comes out inside of you, but it's like the thing is that یہ چیز جو ہے نیچر میں کیا آتی ہے اس کے اندر یہ is like instinct آ گئی, desire آ گئے, emotion آ گئے. but نیچر کے اندر let's say کہ human being جو ہے ہم اپنے زمانے کو اگر آپ دیکھیں آج کل کے بھی ہمارا جو ہے we love ease, آرام پرست ہے. سہل پسندی. ہاں یہ صحیح لفظ ہے. اس کے بعد جو ہے مطلب آپ کی جو ہے وہ ڈیزائر ہے. ٹھیک ہے ہیومن بینگ کی جو ڈیزائر کس چیز کے لیے ہوتی ہے مینلی واٹ از ڈیزائر ٹرانسلیٹ ہے منی یعنی وہی آ گیا اور پاور فیم گڈ لائف اسٹائل. تو اسی میں منی میں آ گیا نا. منی آ گئی تو لائف اسٹائل بھی ٹھیک ہو گیا. پلیزر. ہاں واٹ ٹائپ آف پلیزر؟ پلیزر تو سپرفیشل پلیزرز آ گئی اور ڈے ٹو ڈے اسمال پلیزرز آ گئی. یہ ہے باڈی جس کو ہم کہتے ہیں فلیش, پلیزر آف دا فلیش. اینی تھنگ ایلس؟ تو ڈیزائر دیکھو نا. اب آپ جب ڈیزائر کی بات کرتے ہیں تو there is a negative desire, there is a positive desire. And وہ
تو آپ جو ہے مین چیزیں جو ہیومن بینگ کو موٹیویٹ کیا کرتی ہیں، جس کے لیے آپ اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، نمبر 1 یہ، نمبر 2 یہ، اور نمبر 3 یہ، اور یہ فیم اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور اس میں جو ہے اوبیسلی وہ اسٹیٹس، عہدہ جس کو ہم کہتے ہیں، ہم عہدوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کمپرومائز کر دیتے ہیں نا، اپنی قوم بھی بیچ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بیچ دیتے ہیں، اور دین بھی بیچ دیتے ہیں، رسول کو بھی بیچ دیتے ہیں، وہ تاثر ہے. سو یہ آپ یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں انہیرنٹ ہیں ہر ہیومن بینگ کی، ان کے لیے ڈیزائر ہوتی ہے وہ. باقی تو آپ کو چھوڑ دیں سارا کا سارا. یہ 4 مین چیزیں یہی ہیں جس کے لیے آپ کرپشن بھی کریں گے. آپ مطلب کہ آپ اپنی ہسٹری میں جائیں، یو ہیو ٹو لک ایٹ دی انسیڈنٹس آف کربلا. کسی بھی حد تک جاتا ہے، ہیں مطلب انسان کسی بھی حد تک آپ وہ دیکھیں کہ وہ اسی چیز کے لیے بھی جو بھی تھی، وہ عہدوں کے لیے واٹ ایور جو بھی وہ جنگ و جدل ہوئی، اور وہ پورا رسول کا خاندان ہی 25 بندوں کو انہوں نے کھو دیا تھا، ان کو شہید کر دیا. تو واٹ واز یو تھنک کہ اٹ واز اینی ریزن ادر دین دس؟ اٹ وازنٹ. اقبال کے مطابق تو آپ، اب یہ ویکنیسز ہیں ہمارے ہیومن نیچر کے اندر، جو آپ کی جو all of these pertain to your physical aspect of the human being. اس کے ساتھ کسی چیز سے بھی، ان چیزوں سے آپ کو روحانی طور پہ کوئی فائدہ نہیں. اچھا، اب یہ آگے آپ وہ فقر کا کانسیپٹ پڑھیں گے اینڈ یو ول سی کہ وہ کس طرح ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ خدا آپ کو منع کر رہا ہے کہ یہ چیزیں آپ نہ کریں. صرف فرق یہ ہے کہ ہر کام کا ایک حلال کا طریقہ ہے. And that is the way what the Quran teaches you, what your Prophet teaches you, and what is commanded by God himself. The other thing which you will learn, یہ جو ہے وہ سب سے پہلے یا کسی اسٹیج پہ آپ کو پڑھاؤں گا، وہ توحید ہے. آپ کا توحید کا جو نظریہ ہے وہ صرف بہت ہی مایوپک ہے. اینڈ دیٹ از وائی ہمارے اندر جو خرابی پیدا ہوتی، کیونکہ ہم خدا کا جو ہم نے ایک کانسیپٹ بنایا ہوتا ہے، اس میں ہم آ کے یعنی کہ یہ بھی یہ سارا وہ پڑھ کے سنا رہی تھی وہ کسی کا کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو بس، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے رحمان اور رحیم ہے اور بس وہ مجھے معاف کر دے گا. یعنی کہ آپ اپنے آپ کو لائسنس دے رہے ہیں ہر برائی، ہر غلط کام کرنے کا، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں بس اس جو 2 صفات ہیں خدا کی 99 میں سے وہ 2 کو میں مان کر تو باقی 97 کو نگیٹ کر کے، ان کو نگیشن کا مطلب ہے شرک کمٹ کر کے، تو میں ان 2 صفات سے جا کے خدا سے معافی مانگوں اور مجھے وہ بخش دے. تو شرک تو اس نے بخشنا نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اگر اس قسم کا کوئی خدا کا تصور ہے کہ صرف اس کی ایک صفت کو ہم لے لیں اور باقیوں کو ہم کہیں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، تو واٹ یو تھنک دیٹ tantamounts to? Tantamounts to is total defiance of his being, his existence. So anyway, the thing is this, that یہ جو چیزیں آپ کے ذہن میں رکھیں، یہ ابھی تک ایسا ہی ہے. یہ کوئی چیز ان میں سے بدلی نہیں ہے. یہ جس دن سے انسان پیدا ہوا
اور وہ جو بھی اس کی آرگنائزیشن ہوتی گئی ٹرائبس میں اور ملکوں میں اور نیشنز کے اندر، یہی چیز ابھی تک. اینڈ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں ان میں سے کون سی چیز ہے جو ابھی اس میں شامل ہے؟ تو پھر یہ جو آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک پرانا فلسفہ ہو گیا. کس طرح پرانا ہو گیا؟ It still relates to the surroundings around you. صرف یہ ہے کہ وہ حالات بدل گئے ہیں، وہ آپ وہ تلواروں کے زمانے سے نکل کے آپ اٹامک ایج میں آ گئے ہیں، وہ پتہ نہیں لیزرز کی ایج میں چلے جائیں گے آپ آنے والے. تب بھی یہ حالت ان چیزوں کی بدل سکتی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری نہیں ہے. شاعری کی ساتھ تھوڑی تھوڑی کریں گے. اور جو علامہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو علامہ جو ٹریول کر کے گئے لندن پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے وہاں پر جو دیکھا وہ ویسٹ کی اتنی زیادہ ترقی اور ان کی پاور، انہوں نے اسٹیم انجن بنا لیا ہوتا. تو اسٹیم انجن کا مطلب تھا کہ پاور، اور اس کی وجہ سے جو تھا وہ راستے تھے وہ چھوٹے پڑ رہے تھے، ایکسیسیبلٹی زیادہ ہو رہی تھی، اور انڈسٹریلائزیشن ان کی جو ایج تھی وہ آپ سے جو تھے وہ پریسیڈنٹس لے گئے ہوئے تھے ان ٹرمز آف انڈسٹریلائزیشن اینڈ مینوفیکچرنگ آف ٹیکنالوجی کے ان دیٹ ایج. سو ان اینی کیس علامہ جب گئے تو انہوں نے جب وہاں پہ جا کے ساری ویسٹ کی پاور وغیرہ کو دیکھی، اور انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے، کیا وجہ ہے کہ مسلمان ترقی ہوئی ہے. اینڈ ہی کیم ٹو دس ریئلائزیشن کہ مسلمانوں کے زوال کی جو ہیں وہ 3 وجوہات ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ ہے ملوکیت. ملوکیت سمجھتے ہیں نا آپ؟ جی سر. بیٹا آپ بھی سمجھتے ہیں ملوکیت از مونارکک رول. مونارکی یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ، جس کو ہمارے وہ لکھتے ہیں اخبارات کے اندر جی آمریت. تو واٹ از دس ملوکیت آمریت؟ یہ آپ کی کیا ہے؟ اٹ از یور it was whatever is your government. آپ اس کو پولیٹیکل گورنمنٹ تو نہیں کہہ سکتے، بٹ یو تھنک دیٹ یہ چیز جو ہے اب نہیں ہے پاکستان میں جمہوریت ہے اب تو یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ کس طرح دیکھا آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ چل رہی. اب آپ کو اس چیز کی یہ نہیں پتا کہ یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے یہ آپ کے مذہب میں حرام ہے. ون مین رول حرام ہے. اور یہ find a lot of kind of جو ہے وہ disappointments in life. وہ تو خیر اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کی جو تھاٹ کے اندر جو ہے یہ کلیئرٹی کرے گی یہ چیز. تو یہ جو ملوکیت ہے یہ کب سے پھیلی؟ جنگ صفین کے بعد. جنگ صفین کہہ سکتے ہیں. جنگ صفین کی جو ہے کسی کو سول وار تھی جو کہ ہسٹری کا پتا آپ کو؟ تھوڑا بہت اسلامک ہسٹری کا. ابو سفیان کو تو پتا نا، اس کا نام بھی ابو سفیان. یار میرا مزاق مائنڈ نہ کرنا ویسے، میں میرے بچوں کی طرح ہوں، میں ویسی میرا ایک طریقہ کار ہی ویسے جو ہے، مطلب کہ بہت زیادہ مونوٹنس جو ہے اس کو میں اس طریقے سے ٹیکل کرتا ہوں. اینی وے یہ بیٹل ہوئی تھی بٹوین حضرت علی اور معاویہ کے درمیان، جب مسلمانوں کے اندر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو تھا وہ ایک
میں آپس میں یہ پھٹ پڑے تھے، تو یہ جنگ صفین تک ہوئی تھی. لیکن جنگ صفین کے بعد کے جو واقعات ہیں اس میں تو آپ وہ دیکھیں کہ دو حصوں میں بٹ گئی تھی اسلامی حکومت. ایک حصہ جو تھا وہ حضرت علی کے رول میں تھا، جن کو ہم خلیفہ چہارم جو ہیں چوتھے خلیفہ انہی کو ہم وہ مانتے ہیں، اور معاویہ بعد میں جو ہے وہ مانا جاتا ہے. تو لیکن اس نے اپنی ایک پیرل جو تھی شام کے اندر حکومت اس نے بنا ڈالی تھی. یہ بنیاد جو تھی وہ آپ کی بہرحال وہ پڑی، اینڈ دس لیڈ ٹو الٹیمیٹلی جو آپ کا واقعہ کربلا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں کیا تھا؟ اس میں جو تھا امام حسین کا کیا سٹینڈ تھا. امام حسین کا ہمارے تاریخ کے اندر بڑے جو ہے کیا ہے، لیکن جو میں آپ کو وہ بھی پڑھوں گا جو علامہ کی وہ نظم ہے نا، حریت اسلامیہ اور سر حادثہ کربلا، کہ اسلام کے اندر فریڈم کا کیا اہمیت ہے، اور جو اصل راز ہے کس کا، کربلا کا وہ کیا ہے. اینڈ اس کے اندر وہ نظم جب آپ کو پڑھیں گی تو آپ کو وہ محسوس ہوگا کہ اس میں جو ہے وہ توحید سے شروع ہوتی ہے، اور جو بھی اس میں عشق آتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ قرآن اور سارا کچھ جو ہے اس کا جو بغور تو اقبال کے کہ قرآن کی جو ایک جو ہے اس کا اسرار جو نا میں نے سیکھے ہی. اینی وے یہ جو واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو تھا وہ آپ کا امام حسین کی شہادت جو تھی وہ اس وجہ سے بہرحال ہوئی، انہوں نے ملوکیت یا ملوکانہ رول کو انہوں نے ریزسٹ کیا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ علامہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہنوز اندر جہان عالم غلام اس کے، ابھی تک اس دنیا میں انسان جو ہے وہ غلام ہے. آپ بھی غلام ہیں، ہم بھی غلام ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں آپ. نظامش خام و کارش ناتمامش، کہ اس کا سارا جو آرگنائزیشن ہے انسان کی وہ سب جو ہے وہ بالکل کچی ہے، وہ ناپختہ ہے، یعنی کہ کسی قابل بھی نہیں ہے، اور اس کے جو کام جو ہے یعنی کہ وہ اپنے صحیح انجام تک وہ نہیں لے کے جا سکتا. وہ پھر کہتے ہیں کہ غلام فقر اون گیتی پناہم، کہ میں یہ مطلب یہ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں نا کہ میں رسول اللہ کی جو سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ ایٹریبیوٹ تھی وہ فقر. اب آئی ڈونٹ نو آپ کو فقر کا کیا کانسیپٹ ہے، لیکن وہ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ٹو لرن. اگر آپ نے اقبال کو آپ خود ہی کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ فقر کو نہیں سمجھیں. یعنی تو کہتے ہیں کہ میں حضور کے یعنی کہ ان کے فقر کا ان کا غلام ہوں، جن کی پناہ میں یہ دونوں جہاں ہیں، کہ در دینش ملوکیت حرام، جن کے دین کے اندر ملوکیت، آمرانہ حکمرانی، اور جو ہے یہ ڈکٹیٹوریل رول، ون مین رول، خاندانی رول، ڈائنیسٹک رول جو ہے ان کے دین کے اندر حرام ہے. یعنی اس سے آپ کو کیا اخذ کرنے کہ بقول اقبال کے کسی بھی صورت کے اندر آمرانہ رول جو ہے وہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. اور یہ جس جب آپ رسالت کی یا ختم نبوت کا کانسیپٹ اگر آپ آتے رہے تو آپ سیکھیں گے کہ وائی اقبال سے اس کی حرام ہے، because that was something
جو کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اس چیز کو ختم کر دیا. بولو گے السلام علیکم, تمہارے ہو گئے ہیں سارے ایگزامشن. صحیح مطلب کہ اے گریڈ ٹائپ اماؤنٹ. تو یہ چیز ہے کہ یہ آپ کو اس لیے میں نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ کربلا واز دا لاسٹ اسٹینڈ اگینسٹ ملوکی رول. اینڈ اس کے بعد آپ وہ دیکھ لیں جتنی وہ صدیاں کیلکولیٹ کر لیں کہ پچھلے 1300 یا 1350 یا 1400 سال سے اس کے بعد جو ہے وہ سارے مسلم ممالک کے اندر یہی in one form or the other. پاکستان میں بھی یہی حکمران ہمارے آتے ہیں ووٹ لے کے, لیکن ان کی جو ہے ایک کالڈ لائک وہ کیا کہتے ہیں ڈیموکریٹک رولر. ٹھیک ہے نا, ڈیموکریٹک اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہی وہ چیزیں مارتے رہتے ہیں سارے. لیکن ان کی کیا چیز جو ہے یہ ڈیموکریٹک منارکی, ذہنیت ہوتی ہے. تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ ذہنیت کا کیا علاج ذہنیت رولر کی کیا عوام ہے؟ رولر کی کیا یہ رولر کی وہی جو امام حسین نے کیا وہی کرنا پڑے گا. ہے. جو امام حسین نے کیا وہی کرنا پڑے گا. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ابھی یہ سوے دجلہ و فرات. مسٹر فیضان اور کوئی علاج بتاؤ ہیں؟ یونیفیکیشن آف بتائیں نا, آپ یہ نئے بچے جو ہیں ان میں سے آپ بتائیں, کوئی علاج بتائیں اپنا, ہمیں بھی پتہ لگے. ینگ جنریشن ایجوکیشن کرنی پڑے گی. ایجوکیشن کے اوپر بھی میں آپ کو تبصرہ تربیت کرنی پڑے گی. ان لائنز کے اوپر آپ کو تربیت کرنے دے گا. آپ کے کیا پڑھا آپ نے کچھ, مطلب میں ایکسن کالج کا پڑھا ہوں, مجھے تو کسی نے یہ چیز پڑھی ہوں. پاکستان کا چیف کالج اور بڑے بڑے وہاں پہ سارے خان صاحب ادھر کے پڑھے ہوئے, لقاری اور فلانا مکانا قریشی. یہ کہاں سے یہ ذہنیت سے وہی انسان کیا جو 4 پوائنٹس آتے ہیں. ایسی ذہنیت کے اندر کیا ہے؟ لالچ, greed. یہ وہی چیزیں آ گئی تھیں آ گئی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہیومن نیچر کے اندر یہ چیز انہیرنٹ ہے, چاہے وہ بابا آدم تھا یا آگے تک آخری بندہ جو قیامت کے بعد پہلے جو آنا, یہ چیز اس کے اندر انہیرنٹ رہے گی. ہاؤ ڈو یو کنٹرول دس؟ یہ آپ سیکھیں گے خود ہی جو ہے وہ کس طرح کنٹرول کرتی ہے. وہ جو آپ کی جو ایک سیلف ہے, اگر آپ اس کو بالکل بے لگام چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کو تباہی کی طرف لے کے جائے گا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ جب ایک بندے کے اندر کانسنٹریٹ کرتی ہیں تو اس میں کیا ہے, سود ایک کا ہزاروں کے لیے بھر کے مفاجات, کہ ایک کا فائدہ ہزاروں لاکھوں کے لیے جو ہے ان کے لیے موت, سڈن ڈیتھ کا ان کے لیے بیٹھا ہے. تو کوئی آپ کی سڈن ڈیتھ نہیں ہو رہی پورے پاکستان میں, تو کیا ہوگا؟ تو اس کو ہم جو ہے وہ اتنا ہی یہ رکھتے ہیں. اس کو بہت اس کی ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں, آپ کو بہت سی مثالیں جو ہیں اس کی وہ دی جا سکتی ہیں ملوکانہ ذہنیت کی. اور مطلب کہ آپ یہ دیکھیں کہ اٹ از آلسو ناؤ پریزنٹ اینڈ اٹ از پریزنٹ ان ایوری ایسپیکٹ آف یور سوسائٹی.
جس سے مرضی دیکھیں، سویلین آتا ہے وہ اس کی ذہنیت اس طرح کی ہو جاتی ہے، فوجی ڈکٹیٹر آتا ہے اس کی بھی ذہنیت اس طرح کی ہوتی ہے، آپ کے بیوروکریٹس نے حکمرانی کی ہے پاکستان کے اندر، ان کی بھی ذہنیت اس طرح کی تھی. آپ کی جو نیچے سے آپ میں سے لیڈرشپ نکل کے آگے آئے گی، اگر آپ کو ان چیزوں کا وہ پتہ نہیں ہوگا یا ان چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے تو آپ اپنا تو فائدہ کر سکتے ہیں، قوم کا فائدہ تبدیل کریں. You will adhere to this, get into the fold of this mindset. تو ایک تو یہ تھا. اب یہ چیز ہے کہ یہ جو ملوکیت کو آپ نے دیکھیں کہ یہ it now pertains to your political form of government. تو political form of government جو ہے وہ آپ کے نوجوانوں کے کیریکٹر کو بناتی ہے، ان کو شیپ کرتی ہے. اینڈ لائک جس طرح بھٹو کے دور میں چیالے، ضیاء کے دور میں طالبان، نواز کے دور کے پٹواری، اور اب کے دور کے جو ہیں وہ یوتھیے. What do you think? This is the same thing. کہ مطلب کہ جیسا آپ کا حکمران آیا اس نے ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک آپ کا تیار کر دیا اپنی سوچ کے مطابق. سو اینی وے ایک تو یہ اس کو بھی اور آگے الیبوریٹ کریں گے. دا ادر تھنگ جو ہے وہ علامہ کہتے ہیں کہ جو دوسری چیز ہے جس نے اسلام کو یا مسلمانوں کو زوال کا سبب بنا وہ بنا ملائیت، priesthood. ادھر آ کے ادھر مسئلہ آ جاتا ہے، وہ ہم اپنے بڑے بڑے علماء کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کیا پڑھا ہے ملائیت پڑھا رہا ہے. تو اب اس میں ہماری جو ہے یہ اس کی بھی بہت سی مثالیں ہیں. مطلب ایسے نہیں کہ علامہ کو ہر ملا کو کہتے ہیں کہ بھی وہ کوئی اس قسم کا جو تھا، لیکن یو سی the thing is this that وہ کہ علامہ خود ایک مولوی جو تھے ان کے وہ کیا نام ہے ان کا یار، میر حسن کے پڑھے ہوئے تھے. اینڈ لیکن فرق یہ تھا کہ وہ مولوی میر حسن جو تھے وہ سید احمد خان کے اسکول آف تھاٹ کے تھے. ہی واز ناٹ اے بیکورڈ والا مولوی نہیں تھا مولوی میر حسن. انہی کی وجہ سے ہی ان کو جو ہے انگلستان جانے کا موقع ملا، کیونکہ والد نے کہا یہ ادھر جائے گا تو جا کے ملحد بن جائے گا، تو اس کو میں نے بھیجنا نہیں ہے. انہوں نے کنونس کیا کہ نہیں اس کو بھیجو. تو ایک بار نہ بنتا اگر مغرب سے اس کی ان کی تعلیم نہ حاصل کی ہوتی، جنا نہ بنتا اگر اس کو ویسٹرن فارم آف ایجوکیشن ہوتی. تو یہ آپ وہ دیکھیں کہ اس چیز کی جو سب سے پہلے جو ریئلائزیشن ہوئی وہ سر سید احمد خان کو ریئلائزیشن ہوئی کہ مسلمان قوم کے جو بچے ہیں ان کو جو ہے مغربی تعلیم چاہیے. ان کو کس نے اس چیز کی ایڈوائز دی؟ آپ حیران ہوں گے سن کو. مرزا غالب وزدوان سیٹ کے جو ہے یہ جنگ شنگ ان کے ساتھ لڑنا چھوڑ دو، ان کے علوم سیکھو. مرزا غالب کو تو ہم نے جو ہے وہ بنا دیا ہوا ہے، وہ شرابی کبابی، وہ جوا کھیل رہا ہے، وہ ادھر کے گلی میں گرا پڑا ہے، ادھر پڑا. بقول اقبال کے تو مرزا غالب سے تو ابھی تو اس کی جو وہ بلندی فکر ہے ابھی تو اس کو تک پہنچے نہیں آتی. تو ہم اس کے وہ ایسپیکٹس لے کے وہ جو چل پڑتے ہیں جو کہ جو ہیں وہ سارے آپ کو دیکھ لیں. مرزا غالب کے جتنے ڈرامے بھی بنے سارے اسی قسم کے ہیں کہ بس وہ جو رول ان کی شاعری جو ہے وہ فارسی میں اگر آپ دیکھیں جو علامہ نے ان کے وہ غزل کوٹ بھی کی ہوئی ہے، وہ لگتا ہے جیسے علامہ کی غزل ہے. اتنی پاور ہے اس کے اندر کہ آپ کو سوچ ہی نہیں سکتے. تو دیٹ از واٹ جو غالب جو علامہ کی نظر میں تھا، وہ یہ والا نہیں ہے جو جس طرح کے ہم ڈرامے بنا دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں ان چیزوں کا کس طرح اثر ہوتا ہے آپ کے وہ معاشرے کے اوپر اور نسل کے اوپر. تو یہ ملائیت جو ہے یہ کیا کرتی ہے بتائیں؟ تقلید کیا ہوتی ہے؟ سر بغیر وہ تحقیق کی بات کو بغیر دلیل کے
کمنٹس بھی کریں نا ساتھ ساتھ اپنے کوئی لڑکی ساتھ ہیں. زندہ لوگوں کو مردہ بنانے کا کام. ابو بکر کہتا ہے زندہ کو مردہ بنانے کا کام. تو انہوں نے ہمارے 2 ڈاکٹرز نہیں ہیں یہاں پہ مردہ کو زندہ کروائیں گے. کے پیچھے لگا بھیڑ چاہ. علامہ کا شعر ہے کہ اگر تقلید ہودی شیوہ یہ اگر تقلید جو ہے یا بلائنڈ فالوئنگ جو ہے اگر وہ اچھی بات ہوتی تو پیمبر ہم رہے اجداد رفتی. تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے آبا و اجداد کے ہی کہنے پہ اپنے پرانے اربوں کے دین مذہب کے اوپر چلتے ہیں اگر تقلید اچھی چیز ہوتی. تو وہ پھر ایک ریولوشنری اسلام کا مذہب نہ لے کے آتے. تو the thing is this that تقلید جو ہے وہ کس معنی میں اچھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ تقلید جو ہے آپ کو ہر چیز میں بری ہوگی میرے خیال میں. جب آپ کے امام ایسا ہو کہ جس کو آپ ایک آئیڈیل سمجھ سکیں every aspect. نہیں امام کو تو آپ تھوڑے ٹھیک ہے آپ اصول پرنسپل اخلاقیات اس میں کیا آ گئی مورالٹی مورل ویلیوز ایتھکس Sense of equity and equality. سارا کچھ اس میں آ گیا نا. مطلب کہ جو چیزیں آپ پرنسپل کو فالو کرتے ہیں یہ اس چیز کی آپ تقریر کرتے ہیں. اس کے بارے میں دیکھا ہے جب وہ شاہ تک کار ہو جائے تو تکلیف کی. ہاں وہ علامہ نے وہ بات کی ہوئی ہے لیکن the thing is this کہ وہ اس کو جب آئے گا اس کو پڑھیں گے وہ آپ کو وہ توحید کی اس انٹرپریٹیشن کی طرف لے کے جائیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ آپ کو ایگزامپلس جو ہیں وہ میں دوں گا کہ جس طرح 1934 میں یہاں پر ایک ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے علماء تھے انہوں نے ایک یہاں پہ ایک کانفرنس کرائی جس کا موضوع تھا کہ کیا خدا کی ذات جو ہے وہ جھوٹ بول سکتی ہے. یہ دس از یور ہسٹری. یہ اگر آپ نے یہ پڑھنی ہو تو ایک اس کو بلال کو کہیے گا آپ کو اس کی PDF جو ہے آپ کو واٹس ایپ کر دے. اقبال اور مولا خلیفہ عبدالحکیم کی ہوئی اس میں جو جس قسم کے مولائیت کے اقبال خلاف تھے یا اس کو جو تھا وہ سپورٹ نہیں کرتے وہ سارے اس قسم کے جو ہیں وہ واقعات درج ہیں اس کے. اینڈ یہ تو آپ کو میں نے ایک ایگزامپل دی اور اس میں جو ہے وہ یہ واقعہ بھی درج ہے کہ ایک مولوی ان کے پاس ملنے آتا علامہ اور اس میں وہ علامہ ہر بار آ گیا تھا یہ آپ داڑھی رکھیں. تو ہر بار علامہ اس کی وہ بات سنتے رہتے تھے یا واٹ ایور. تو ایک دن وہ آیا وہ کیس لے کے آیا اور اس کا کوئی بہن کے ساتھ اپنا کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا اور اس نے آگے کہا کہ یہ میرا کیس بہن سے کیس ہے. تو انہوں نے وہ کیس دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تم تو اپنی بہن کا حصہ تم مارنا چاہتے ہو تو مطلب لوگ تمہاری شریعت کہاں گئی. تو علماء نے اس کو کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ تم اپنی بہن کو حصہ دے دو اس کا جو جائز بنتا ہے میں داڑھی and he never returned. He never returned after that. ایک اور واقعہ ہے جو ایک کتابوں میں شاید آپ کو نہ ملے. یہ مسز ڈورس احمد تھی جنہوں نے میری والدہ کو پالا تھا. جرمن خاتون تھی. تو یہ علامہ کی وفات سے کچھ 4-5 ماہ پہلے کا واقعہ ہے. یہ کتاب وہ میری ممانی نے ان سے لکھوائی تھی اقبال ایز آئی نو. تو اس میں شروع میں درج تھا بعد میں اس کو جو ری پرنٹس اس کے آئے اس میں سے یہ واقعہ نکال دیا اور وہ نکالنے والا کون اقبال اکیڈمی. تو وہ واقعہ یہ تھا کہ ان کے پاس وہ ایک 6 علماء کا وفد آتا ہے ان کو ملنے کے لیے. تو ان کی اتنی لمبی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ مل کے ان کے پاس بیٹھ کے گپ شپ کر کے تو دے گو ہوئے. اور وہ جب جاتے ہیں تو مسز ٹورس جو ہے وہ باہر پھر رہی ہوتی ہیں تو علماء کو
آواز دیتے ہیں کہ مسز ڈورس احمد کین یو پلیز کم ان, تو وہ کمرے میں جب آتی ہیں تو ان کو پوچھتے ہیں کہ واٹ ڈڈ یو تھنک اباؤٹ دیز علماء جسٹ کیم میٹ می. وہ آگے سے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دے آل لک ویری ہولی اینڈ پائس ٹو. تو وہ ان کا آگے سے جواب تھا کہ دے ڈونٹ بی فولڈ بائی دیئر پائس لکس فار دے ہائڈ دیئر مسچف بیہائنڈ دیئر بیئرڈس. تو بہرحال یہ آپ کو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال میں آپ کو شاید کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر تو ایسی چیزیں آپ کو بتائیں نا ویسے ہی وہ ڈالیں گے تو بہت حساب. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ تو اپنی جگہ پر ہے. بقول اقبال کے وہ جو تھا یہ اسی کتاب میں آپ کو پڑھیں گے, اگر آپ کو پڑھیں تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب ایک ملا سیاست میں آتا ہے تو اس سے خطرناک انسان کوئی نہیں ہوتا. تو آپ کے سامنے آپ کے جو سیاست میں علماء ہیں وہ آپ کے سامنے نام نہیں لیتے ہم. تو anyway, تو the thing is this is what reality is, ground reality is this کہ آپ کے 90% سے زیادہ علماء نے پاکستان بننے کی مخالفت کی. اس کو صاف رکھو. اور انہوں نے کیوں مخالفت کی؟ انہوں نے یہ کہ قائد اعظم کا بڑا انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ وہ قائد اعظم کا کوئی الیکشن تھا, کوئی اس میں تو وہ کوئی جو بھی کوئی ممبرز تھے انہوں نے ووٹ شوٹ دینا تھا. تو ایک ہمارے سنی جو کوئی ممبر تھا عالم یا واٹ ایور جو بھی تھا مولوی تھا کوئی واٹ ایور, تو اس نے قائد اعظم کو جا کے کہا کہ میں نے تم کو کبھی ووٹ نہیں دینا کیونکہ تم شیعہ ہو. تو قائد اعظم نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے, تم جا کے گاندھی کو ووٹ ڈال دو جو کہ سنی ہے. مجھے تم نہ ووٹ دو. Anyway, the thing is this کہ اس وقت جب آپ کی اسٹرگل ہو رہی تھی پاکستان کی, تو کیا تھی آپ کی اسلامی مملکت بن رہی تھی. وہ ٹھیک ہے. تو دوسری سائڈ پہ کیا تھا, آپ کے جو عالم دین تھے موسٹ آف دیم they were wanting to, انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں پاکستان نہیں چاہیے, ہمیں سیکولر انڈیا جو ہے وہ قبول. your history ہے. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ جو مولانا یہ ڈاکٹر جاوید اقبال کا ایک کلپ بھی میں نے لگایا ہوا تھا فیس بک کے اوپر. یہ انہوں نے جامعہ نعیمیہ میں جا کے یہ بات کی تھی. اس وقت آپ کے یہ عالم کہاں تھے؟ اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے پاکستان بنانا نہیں ہے, ہمیں یہ سیکولر انڈیا قبول ہے. اب کہتے ہیں سیکولرزم جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے. تو جس وقت مسلمانوں کو ان کی ضرورت تھی تو کہاں تھے یہ لوگ؟ یہ کہتے تھے ان کی گورنمنٹ شکر ہے پاکستان کے بنانے کے غلام میں شامل نہیں. یہ آپ کے جماعت اسلامی اور ایون مودودی اور دوسرے کی وہ تو اپنے دنیا کی آپ کے فضل الرحمان کے پاکستان میں کیوں ہے؟ پاکستان میں پھر رہتے کیوں ہیں؟ یہ بات ہے. In any case, the thing is this that یہ حقیقتیں ہیں آپ کی. اب آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ یہ پاکستان کو اسلام کے نام کے اوپر ہائی جیک کرنے جاتے ہیں. جو مولانا ایک نجم الدین اصلاحی تھے, بہت بڑے عالم دین ہیں, ان کی کتابیں آپ کو ملیں گی. ان کا ہی از آن ریکارڈ کہ جو وہ پاکستان بنا تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا بننا جو ہے یہ اقبال کے فلسفے کا ایک نام ہے, یہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. دس از آن ریکارڈ بائی دا وے. یہ اس کو صاف دیکھیں بھی تو ابھی بھی جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مکتبہ فکر کے حوالے سے دین ہمیں سمجھاتے ہیں. جو ان کا مکتبہ فکر کہتے ہیں اسی تھاٹ کو لے کے چلتے ہیں. اسلام تو وہ بتاتے ہی نہیں, وہ ایک ہی وہی وہ مطلب کہ جو بدقسمتی سے فقہ جو ہے وہ اسلام بن گیا, فقہ اسلام بن گیا ہے. اور اسلام
اچھا تیسری چیز جو ہے وہ علامہ وہ کہتے ہیں جس نے مسلمانوں کا وہ کیا بیڑا غرق وہ ہے پیری کے سلسلے. یہ کیا ہے اس کو آپ کو کہتے ہیں موناسٹسزم. صوفیزم جس کو میں کہتا ہوں جو کہ ڈیفائن کرتے ہیں جس کو ہم یہ این میری شمن اس کو جو ہے وہ اس میں ڈفرینشیٹ کرتی ہیں. ایک پیسو صوفیزم ہے, یہ پیسو صوفیزم کی بات ہے, پیسو فارم آف صوفیزم, اور ایک ہے ایکٹیو فارم. دونوں میں فرق یہ ہے کہ پیسو صوفیزم آپ کو بے عملی کی طرف لے کے جاتا ہے, آپ کو تارک دنیا کی طرف لے کے جاتا ہے, آپ کے اندر جو ہے وہ سکون اور اس کی طرف پرستی کی طرف لے کے جاتا ہے. اینڈ جو ایکٹیو صوفیزم جو ہے وہ آپ کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے میدان عمل کے ساتھ اس میں ڈیل کرنے کی جو ہے وہ ایک آپ کو سوسائٹی سے ہٹا دیتا ہے, ایک آپ کو سوسائٹی کو تبدیل کرانے کی جو ہے وہ تربیت دیتا ہے. تو اگر آپ وہ دیکھیں کہ جس طرح پیغمبروں کے بھی جو ہے ایک ان کے دو رولز ہوتے ہیں, ایک ان کا جو ہے وہ ایک پیغمبری کا رول ہوتا ہے اور ایک ان کا ایسپیکٹ تصوف کا ہوتا ہے. پروفٹ از آلسو مسٹک. تو وہ جو پروفیٹک مسٹسزم ہے وہ ایکٹیو مسٹسزم, اس کو آپ اس کیٹیگری میں آپ اس کو لا سکتے ہیں کہ ان کو دیکھو نا ساری رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے وہ عمل کی ہے, اور ان کی زندگی سے آپ وہ دیکھیں کہ عمل جو ہے وہ بھی انہوں نے ساری عمر کیا. سو یہ طریقہ جو ہے تصوف میں انٹرسٹ ہے آپ کو کوئی یا نہیں؟ اچھا نہیں ویسے مطلب یہی آپ کو ٹیچ کرے گا, یہ خود ہی جب پڑھے گی نا تو آپ کو وہ پتہ لگے گا کہ تصوف ہے کیا. لیکن یہ تصوف جو ہے جس کو ہم وہ کہتے ہیں ایک, اب یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سا ہو جاتا ہے, اس کو ہم وحدت الوجود کہتے ہیں. جس کو انگریزی میں وہ کہتے ہیں پینتھیزم. فارسی میں سے کہتے ہیں کہ ہماؤس, وہ وحدت الشہود ہے, وہ ہما از ہوست ہے, ناٹ از ہماؤس, ہما از ہوست سب اس کی وجہ سے. اس کے جو وحدت الوجود کے جو کہ بانی تھے وہ ہیں شیخ ابن عربی. اور یہ جو اس کے جو کاؤنٹر فلسفہ جو پیش کیا وہ وحدت الشہود کا وہ ہے جس کو کہ ہما از, کہ سب اس کی وجہ سے, یہ کہتا ہے کہ سب وہی ہے, یعنی کہ خدا ہی ہے, یہ میٹر بھی خدا ہی ہے. یہ ہے پینتھیزم, یونٹی ان ملٹیپلسٹی. ہاں یہ کہتے ہیں کہ یونٹی ہے ملٹیپلسٹی کے اندر. اس میں یہ بھی وہ بحث ہے کہ یہ وحدت الوجود کا بھی ایک یہ ہے, ایک دوسرا ہے. تو علامہ اس کے لیے لکھا ہے تو اس کے کہا تھا, لیکن بہرحال علامہ کا جب آپ خودی کا جو اسٹڈی کریں گے تو یو ول ریلائز وہی علامہ کا تصوف کا راستہ ہے. اینڈ اٹ از لائک سم تھنگ وچ از ہیز سملیرٹیز بٹ دیٹ از آلسو ان سے فرق بھی. یہ چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا یونٹی ان ملٹیپلسٹی, ایک خدا ہر چیز میں جو ہے خدا ہی ہے, اور وہ اس کی کیونکہ وہ ہے ایک لیکن وہ کثرت میں. تو بقول اقبال کے کہ یہ بالکل ایک شرک والا تصور ہے, کیونکہ وحدت کی
یا یونٹی کی جو ضد ہے وہ کثرت ہوتی ہے اور خدا کو وہ اپلائی کرنا جو ہے وہ شرک ہے, وہ دیٹ از ناٹ دا رائٹ وے. سو اس سے کیا جو ہے وہ آپ کے خیال میں واٹ افیکٹ ڈز دس ہے, یہ جب آپ اما اس کو سر یہ کانسیپٹ پیسیوٹی کیسے لے کر آیا کہ بیٹر بھی خدا ہے اور یہ سب کچھ یعنی گاڈ مین یونیورس کے اندر وہ یونیورس کو بھی انہوں نے اب وہ دیکھنا اس میں اب آج کے اس کے کیا امپلیکیشنز کیا ہیں. میں بتاؤں ہاں سر, وقت الوجود میں انسانی سوچ اس طرح بنائی جاتی ہے کہ جس میں سیلف نیگیشن اور سیلف انائزیشن بہت جو وحدت الوجود کا جو بھی صوفی اس کا راستہ اختیار کرے گا, اس کا جو الٹیمیٹ ایکسپیرینس ان لائف جو ہے وہ کیا ہے, خدا کی ذات میں ضم ہونا, خدا کی ذات کے ساتھ مثال کرنا, اس کو ہم یونٹی کہتے ہیں. یعنی کہ اس کا منتہائے نظر جو ہے وہ ہے فنا فی اللہ, خدا کی ذات میں فنا ہو جانا. ٹھیک ہے نا, وہ اس کو تو چھوڑا نا یار, وہ فنا بھی آخر میں تو یہی ہے نا, وہ تو بیچارے سیڑھیوں کی طرح شیخ شوخ کو چڑھ کے تو اوپر جا کے فنا ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو مقصد دینے کا یہ ہے کہ فنا فی اللہ خدا کی ذات میں. تو اب اس میں جو آپ یہ ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور امپلیکیشن ہے کہ اب سارا کچھ اگر خدا ہی ہے اور آپ میں سب ہم خدا ہیں, تو پھر اچھے برے کی تمیز کس طرح رہے گی. آپ ہر عمل ہی جو ہے وہ ایک خدا کی طرف سے ہو رہا ہے. ہاؤ ڈو یو ڈفرینشیٹ بٹوین واٹ از رائٹ اینڈ رانگ. تو یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ رائٹ اینڈ رانگ کی جو ہے وہ ڈفرینسیشن جو ہے وہ اینڈ ہو جائے. قدروں کا ذات میں وہ بھی سب ہو گیا. پھر آپ نے ایکسیپٹ ہی وہ کرنا ہے, جو بھی آپ کے ساتھ ہو جائے آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. پھر آپ کا جو ہے اٹ لیڈس ایوری تھنگ لیڈس ٹو پری ڈیسٹینیشن. یعنی کہ سب کچھ ڈٹرمنڈ ہے, یہ ایونٹس ہیں اس طرح, اور آپ جو ہیں وہ بس پیدا ہو گئے ہیں اور آپ نے اس طرح ایک لکیر پہ چلتے جانا ہے, اور یہ آپ کے ساتھ ہو گیا, ہونا ہی تھا. اس کے بعد ادھر آئے ہیں, یہ بھی آپ کا ویٹ کر رہا ہے, ادھر وہی ہونا ہے. وہ اس طرح آپ اچھا کریں برا کریں, آپ اچھا کریں برا کریں, آپ کے ساتھ ہی ہونا ہے. ہم سب پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں اسی طرح جو یہ راضی پر رضا. ہاں, اس کو جب آپ اس کا دوسرا مفہوم دیکھیں گے کہ راضی پر رضا آپ نے کا کیا ہے, تو پھر آپ کو جب اس کا اپوزٹ پتہ لگے گا, دین یو ول بی ایبل ٹو ڈیسائیڈ کہ کون سا. تو اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, ایک وہ پھر بے عملی کی طرف آپ کو لے جاتا ہے. آپ کو جو ہے وہ تارک دنیا کرتا ہے, یعنی کہ دنیا سے کاٹ دیتا ہے آپ کو. یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ یعنی جس طرح وہ جا کے پھر وہ غاروں اور جنگلوں کے اندر جو ہے وہ, ہاں جنگلوں کے اندر جا کے آپ جا کے زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں, آپ وہ کٹ جاتے ہیں. اور بھی اس کی بہت ہے. اب یہ دیکھیں نا, اس میں سیلف نیگیشن بہت بڑی چیز ہے. ہاں یہ سب سے رہ گئی کہ یہ آپ کو ٹیچ کرتے ہیں سیلف نیگیشن. یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نفی الذات. کس کا, علامہ کا شعر ہے. وہ شعر اسی اور تین ہے کہ ہمبلنس کو شو کرنے کے لیے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلزار ہو.
عاجزی کی بات عاجزی کی بات، وہ اپنے آپ کو نگیٹ کرنے کی بات نہیں ہے. یہ آئی ڈونٹ، اس کو دیکھنا پڑے گا. یو سی دی تھنگ از کہ وہ بقول اقبال کے یہ عجز اور انکساری جو ہے نا، یہ ناٹ سائنز آف ویکنس. جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کمزور بندہ جس کے ساتھ وہ زیادتی ہوگی آ کے، تو وہ آپ کو کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ اور کہہ کہ وہ عجز اور انکساری دکھا رہا، وہ نہیں دکھا رہا، وہ مجبوری دکھا رہا. تو اگر وہ پاورفل آدمی ہے، وہ اس کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ اگلے کو کرش کر دے، اور وہ اس سے وہ کہتا ہے کہ میرے سے تمہارے ساتھ غلطی ہوئی ہے اور میں تم سے معلوم. یہ عجز اور انکساری ڈیپینڈز اپون آپ کس سائڈ سے کھڑے ہو کر آپ اس بات کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہاں پر سب سے بڑی جو بلاج ہے وہ نیند کی بچوں کے اوپر بنا رہے ہیں. سو یہ چیز ہے اس میں کہ نفیوزات، سیلف نیگیشن، پرسنالٹی کی جو ایک نعمت ہے اس کو یعنی کہ آپ کی جو کیا ہے کہ آپ اپنی خودی جو ہے وہ خدا کی خودی کے اندر آپ ختم کر رہے ہیں. یہ اپنی خودی جو ہے آپ ختم کر رہے ہیں. تو علامہ کہتے ہیں یہ تو کوئی ایکسیپٹیبل نہیں، جہاں پہ آپ کی خودی ختم ہو رہی ہے. کنسیپٹ ہی تو ختم ہو جاتا ہے پرسنالٹی. وہ علامہ کی وہ کوٹ ہے جس میں کہتے ہیں کہ the weak lose themselves in God. جو فنا فی اللہ جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے آگے بھی مقام ہوتا ہے، خدا کا ہی ہوتا ہے. تو the weak lose themselves in God and the strong discover him from within themselves. تو جو within themselves discover کرتا ہے اس کو، وہ خدا کی ذات کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. یہ اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، جو ڈھال کا راستہ ہے وہ اپنے آپ کو جذب. And that is what you will learn in this خودی کے اندر، کہ جذب کرنے کے وہ کون سا راستہ ہے، کون سا طریقہ ہے. And you will go forward with that. تو اس میں یہ آپ یہ چیزیں جو ہیں یہ مد نظر رکھیں کہ اب اس کو بتا دو. یہ جتنا آج کور ہو جائے، تھک گیا تو یہ بتا دینا، نہیں تو بریک کر کے تو whatever. اب ہم آتے ہیں کس کی طرف کہ علامہ کی جب پیدائش ہوتی ہے اور جو ہے وہ مطلب کہ اس کی جو علامہ کی جو دیکھیں کسی بھی شاعر کو، فلسفی کو سمجھنے کے لیے اس کی انوائرمنٹ کو جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہے. وہ کس انوائرمنٹ میں پیدا ہوا، وہ کیوں کن وجوہات سے اس کی وہ سوچ اس جیسی بنی جیسی کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ہے اس کے. تو یہ مسلمانوں کا جو تھا یہ پستی کا دور، پست ترین آپ کو کہہ سکتے ہیں، پست ترین دور تھا. اس دور میں علامہ پیدا ہوتے ہیں کس نے؟ غلامی کے دور میں. وہ کہتے ہیں نا وہ شعر کس نے اس نے وہ بنایا ہوا تھا کہ مجھے تو جو ہے وہ رسول اللہ پر درود بھیجتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ غلام رہ کے تو جو ہے وہ تو نہیں سکتا. What will happen today اگر انڈیا آگے آپ واک اوور کر کے آپ کو ٹیک اوور کر لیتے؟ What is going to happen today? To your minds, to your soul, to your psychology? What will happen? یہ آرام سے تو غلامی قبول کریں، کیونکہ ہم تک یہ مطلب کہ ہمارے آبا و اجداد نے غلامی دیکھی، ہم نے نہیں دیکھی. ہمیں تو شکر کرنا چاہیے، ان کو ہم کیڑے نکالتے ہیں. پاکستان غلط بنا دیا، ساری انڈین ایکٹریسز ہوتی رہ گئی ہیں. مطلب کہ ہمیں جو یہاں پہ واپس بھی ادھر لے جاؤ، ہمارے تو یہ نوجوانوں کا دور بھی چلتا کہ یہ کہتے ہیں جی سارے کے سارا تو پاکستان بھی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب
یہ اسٹیٹ مسلمانوں کے اوپر آئی تو غلامی کے اندر آ کے جو ہے وہ آ گئے ہے. اور then what happened it's like loss of political power. ٹھیک ہے. پھر لاس آف اکنامک اسٹیٹس, سارے انہوں نے جو تھے مسلمانوں نے چھین چھوڑ لیا, اکنامکلی جو تھے وہ بالکل ہی فارغ کر دیا اس میں. ایجوکیشن میں تو ہم نے خود ہی بیٹا کر کیا ہوتا, مطلب کہ آپ کے مغلوں نے نہیں آپ کو پڑھایا. ہاں یہی تو چیز ہے نا کہ وہ جو مملوکیت کے اندر جو ہے وہ آپ کو وہ چاہتے نہیں ہے کہ آپ کو پڑھیں, کہ وہ آپ ان کے سامنے کل کو پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اویئرنیس نہیں آپ کو دینا چاہتے. اکنامک اسٹیٹس اور پھر اور اس کے علاوہ بتائیں اور کیا ہوتا ہے. سائیکولوجیکل ایشوز, لائف اسٹائل, یہ آ گیا نا اس میں اکنامک کے اندر. آپ کے فون میں وہ اچھا ویسے بن گئی. اور کیا ہے جب ڈپریشن, ہاں مایوسی, یہ ڈپریشن ہی ہوتا ہے نا. فریڈم تو ختم ہو گیا نا, پولیٹیکل پاور ہی آپ کی چلی گئی. جب اتنا آپ کے اوپر ہوتا ہے تو پھر آپ کے اوپر کیا اس کا افیکٹ ہی ہوتا ہے. پھر آپ جو ہے جس کی طرف جاتے ہیں آپ بزدلی آ جاتی ہے, غیرت ختم ہو جاتی ہے, تقدیر پرستی کی طرف آپ چلے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ قسمت کی طرف, تقدیر پرستی ہو, اس میں آسانی, اس کے اندر یقین کرنا آپ کے لیے آسانی, آپ کو اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی اس چیز کو چینج کرنے کے لیے. اور آپ جو ہے وہ پھر تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا سارا کچھ. دعا کا بھی تصور ختم ہو جاتا ہے کہ سب کچھ خدا کا تصور بھی جو ہے روز اللہ کہتے ہیں کہ دعا بھی خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. تو جب آپ خود مردہ ہو جائیں گے تو آپ کا خدا کا تصور بھی مردہ ہو جائے گا. اور جب آپ کا خدا کا تصور مردہ ہوگا تو پھر آپ یہ دیکھیں آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہوگا, آپ کا سارا لائف سٹائل اس کے مطابق ہوگا. تو یہ تقدیر پرستی اور اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں. ہاں گولز بھی آپ کے ٹھیک ہے, گول تو پھر رہنا ہی کوئی نا. جب آپ کا گول کس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ اپنے خدا نے میری جو قسمت مل گیا وہی مجھے ملنا ہے, تو وہ گول جو ہے وہ آپ کا رہنا ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اندر کیا چیز وہ ختم ہوگی, آرزو ختم ہو جائے گی, سر وہ ایملیس لائف, ڈیزائر ختم ہو جائے گی. یہ پازیٹیو ٹائپ آف ڈیزائر ہے. ایمبیشن. Whatever good or bad happens, either you associate it with God or you blame it on You everything you associate with God. تو برا ہو گیا تو وہ بھی ہے. اور اس چیز کو ہمارے جو ہے یہ ہمارے یہ بڑے بڑے جو فیوڈلز ہیں اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور یہ ایکسپلائٹ اس طرح کرتے ہیں کہ جب یہ ان کے ساتھ ظلم کرتے لوگوں کے ساتھ, وہ مولوی کے پاس جاتا ہے, مولوی انہیں کا اپنے بٹھایا ہوتا ہے مسئلہ, وہ کہتا ہے نہیں یار تمہاری تو قسمت نے اللہ تعالیٰ نے لکھی دیا تھا. آپ کی ڈیسٹنی ایسی ہے. یہ آج میں صبح کو ٹی وی دیکھ رہا تھا, یہ اپنا my wife was telling me this کہ انڈیا میں کوئی پیر ہے, ان کا کوئی ہندو پیر ہے, اور اس نے جو ہے وہ اس نے کہا کہ میں تم کو نہیں کس نے, ناٹ انڈیا میں بھی سم ادر کنٹری, کرسچن, سم کرسچن وہ ہے ان کا وہ بندہ, تو اس نے لوگوں کو اپنے جو ہے وہ کہا ہے کہ
you starve yourselves to death, मैं तुम्हें वहाँ पे पैराडाइज अता करूँ। 220 बंदा भी तक हुकूक मालूम कर चुका है, और जो लोग उसके पीछे लगे हैं वो अभी भी उसके पीछे ही चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये सही कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि ये तो किसी और मज़हब का है। आप अपने इस्लाम में ये रिसेंट वाक़या देखें, सरगोदा के अंदर वो जो 24 बंदे वकील साहब ने डंडे मार मार के मार दिए कि मैं आपको जन्नत में दाखिल करूँ। उस वक्त DPO ने जो मकतूलीन थे ना, हाँ। उनके लवाकिन से कहा कि आप उसके खिलाफ ना कंप्लेन करें। तो उनमें से एक बंदा जिसके बच्चे को उसने मारा, उसने कहा मैं पीर साहब को पहले जाके पूछांगा फिर कंप्लेन करा। किसी ने कंप्लेन नहीं की। The thing is this, there is no difference कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन ये जो है को हम ये नहीं कि सिर्फ आपके जो है वो मुसलमानों में इस तरह के पीर हैं, आपके दूसरे मज़ाहिब में ऐसे पीर हैं। तो बहरहाल वो अलामा ने कहा कि वो जो है वो इस तरह की, देखें ये जो तकदीर परस्ती का ना, मुझे आपको ये बताना है, याद भी रहा है, ये तकदीर परस्ती का कॉन्सेप्ट जो था ये फैला था वाक़या करबला के बाद, कि वो पकड़ के 25 बंदे रसूलुल्लाह के ख़ानदान के उन्होंने शहीद किए। उसके बाद जब वो बगावतें होनी शुरू हुई तो जो उमैयद हुक्मरान थे उन्होंने जो उलमा जो थे उनको मसाजिद की मंबरों से ऊपर से ये चीज़ जो थी वो प्रीच करानी शुरू की, और कुरान की आयतें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एक लाइन को पकड़ के उसी एक लाइन को पकड़ लिया कि भी खुदा कहता है कि मेरी मर्जी के बगैर पता नहीं हिल सकता, तो अगर उसकी मर्जी के बगैर पता नहीं हिल सकता तो इसका मतलब है कि वो जो शहादत सारी होती हुई है वो खुदा की मर्जी से। तो सवाल ये उठता है कि खुदा ने जो था वो मतलब एक गलत किस्म के बंदों की जो थी उसको पकड़ के वो सारी जो थी वो यानी कि उसकी रज़ा उनके अंदर थी, और जो हम वो कहते हैं कि जी वो सारी कायनात जो है वो रसूलुल्लाह की वजह से वजूद में आई, तो उनके ख़ानदान का खात्मा करा दिया। ये तो मतलब नऊज़ुबिल्लाह खुदा के तसव्वुर को ही डिस्टॉर्ट कर दिया ना पकड़ के। और फिर ये आपको एक और जो इसमें ये चीज़ नज़र आएगी कि किस तरीके से आप एक आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके जो है आप उसको वो पेश करते हैं। मुझे उस दिन एक वो बच्ची का आया कि ये कुरान के अंदर तो ये लिखा हुआ है सूरह शोरा के अंदर कि जी वो इस तरह के जो है आए जो शायर हैं वो तो आपको भटकाते हैं और आपको जो है वो जंगलों में फिरते हैं और गलत लेके जाते हैं, शायरों की पैरवी तो गुमराह लोग की है, शायरों की पैरवी तो गुमराह। लेकिन अगली भी तो मैंने कहा तो वो उसकी लास्ट आए भी तो पढ़ो ना, मगर तो जिसमें वो क्या कि मगर सिवाय उन लोगों के जो के राय रास की तरफ ले जाते हैं, यानी कि उसी में ही अल्लाह ताला ने डिफरेंशिएट कर दिया है बिटवीन पोएट्स। एक जॉन है एक अलामा। इस हवाले से वो मौलाना हाली ने भी लिखा है मुसद्दस में, जन्नत को बदले के शायर हमारे, उसमें से पूरा हिंदुस्तान की शायर। अच्छा नहीं तो देखें बात ये है कि मकसद कहने का ये है, अब ये देखें ये जो ज़हन है ना ये आपका किस तरह जो है, अभी इतनी लंबी लंबी बात होती जाती है लेकिन ये सारी ज़रूरी है। जिस तरह अब आप एक आपका कोई राइटर है, ये शायर है जो कि वहदतुल वजूदी तस्वुर उसके अंदर घुसा हुआ है, जिस तरह पाउलो कोएलो है, आपको नहीं पता कि वो कहाँ से आ रही है सोच उसकी, आपने उसको आइडियलाइज कर देना और कहना कि यार इसने तो जो तसव्वुफ की बात की है तो क्या बात है। एंड लाइकवाइज आपके अपने यहाँ पर जो है वो इस तरह के शोरा जो हैं वो भरे पड़े हैं। एंड आप ये देखें सबने जो है वो इशफाक अहमद को पढ़ा था, इशफाक अहमद भी तो इसी किस्म की जो मैंने तो उनको नहीं पढ़ा लेकिन मुझे पता है उनका मैंने पढ़ा सर उन्हें क्रैश है वादतुल वजूद की तरफ जाती है। जो वादतुल वजूद की तरफ आपको ले जाए तो फिर वो इन्हीं चीज़ों की तरफ लेके जाएंगे आपको, वो मतलब कि ये तो बस ठीक है एक्सेप्ट कर लें, आपके साथ जुल्म हो रहा है तो वो भी एक्सेप्ट कर लें, आगे जाके आपको अजर मिलेगा। हाँ आगे जाके तो आप कंफर्ट की सेंस अपने अंदर लेके आते हैं कि मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं उसी में सुकून है ये है वो। अच्छा यू विल बी सरप्राइज कि ये जो वहदतुल वजूद का जो कॉन्सेप्ट है ये प्लेटो से ओरिजिनेट करता है, और ये आपके हमारे आलम दीन जब आपको ये किसी आलिम को आप सुनेंगे तो वो जब आपको आखिरत का वो कह देना कि ये दुनिया तो जो है वो बेकार है और आखिरी है, that thought is coming from वहदतुल वजूद and the वहदतुल वजूदी thought is coming from who? Plato, जो कि इस्लाम से 2500 साल पहले था।
اور اس کا جو ہے وہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پلیٹو جو تھا اس کی جو علامہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پلیٹو کا جو لب لباب تھا, نو ڈاؤٹ ہی واز اے گریٹ تھنکر اینڈ اس کی جو اس کے بہت اس کے ایسپیکٹس ہیں ڈائنامک قسم کا وہ فلاسفر تھا. بٹ یہ پوائنٹ اس کا کہ وہ کہتا تھا کہ یہ جو اصل دنیا جو ہے حقیقی دنیا وہ عالم خیال میں ہے. اٹ از لائک ان دی ادر ورلڈ. یہ ورلڈ جو ہے وہ ریئل نہیں ہے. اچھا اب یہی چیز تو آپ کو سکھاتے ہیں وہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ورلڈ تو ہے ہی نہیں اصل اور وہ ورلڈ اصل ہے, تو وہ آپ کو پلیٹو کی تھنکنگ سکھا رہا ہے, آپ کو قرآن کی تھنکنگ نہیں سکھا رہا. قرآن آپ کو کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ مکڑی کی طرف دیکھو, مکھی کی طرف دیکھو, اس دنیا کو جو میں نے بیکار میں پیدا نہیں کیا, ہر چیز جو ہے میں نے مقصد کے لیے جو ہے وہ پیدا کی ہے. تو قرآن تو آپ کو خدا تو جو ہے اسلام آپ کو اس دنیا کو کی ریالٹی کو بھی بتا رہا ہے. اس دنیا کی میں آپ رہیں گے, جو عمل کریں گے وہی آپ کا آگے جانا ہے. If you don't come into this world, وہ اگلا بھی نہیں آپ کو ملنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ تیری ہے منزل اولی, مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں. لیکن ہاں ساکی نامہ میں لیکن منزل اولی یہی ہے, اس کے بغیر روحانیت بھی نہیں آپ کو ملنی. روحانیت آپ کو ملتی ہی میٹر کے ساتھ, میٹیریل کے ساتھ جو ہے اس کو اوور کم کر کے. بہرحال وہ آپ آگے اس کو دیکھیں. بہرحال یہ چیزیں ہیں. تو ایسے حالات میں جب صاف کریے اب علامہ پیدا ہوئے اور مسلمانوں کی جو حالات تھی تو لبے لباب جو تھا, اگر آپ اس کو دیکھیں کہ پورے عالم اسلام کے اندر اسٹرگل کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ ختم ہو چکی ہوئی تھی. ریسرچ مسلمانوں میں ہے نہیں. وہ کیا شیر مردوں سے ہوا پیشہ تحقیق تحقیق کہ مطلب کہ وہ جو جوان مرد جو تحقیق کرنے والے جن کے اندر معاملہ تھا یہ سارا علم کے ہاتھ میں خالی ہے, نیام ہے ایسا. تو آپ لوگوں کا تو وہی حال ہے نا. آپ ریسرچ تو کرتے نہیں, آپ تو ادھر سے بس علم لے لو کے تو وہ صفحے بھر کے تو ڈگری لے لیتے ہیں. آپ ایک اور بھی ہے کہ کس طرح ہوا کون سا تیرا رشتہ ہے, وہ بھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں. اس کے بعد ریسرچ کی آپ کے اندر نہیں ہے. پھر آپ کی جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کی بالکل ہی بلا مقصد ہے, با مقصد نہیں ہے, بلا مقصد ہے. اینڈ یو ول لرن ہاؤ. دی ادر تھنگ از دس دیٹ وہ اگین مطلب کہ وہ لائف آف پیس تناسانی اور کیا ہے مطلب کہ لیک ویژن. بقول اقبال کے جب when where there is no vision nations perish, nations destroy. اور کیا ہے اس کے اندر یہ مطلب کہ فکر یعنی کہ جو ہے وہ انٹلیکٹ وہ بھی آپ کی افیکٹ ہوئی ہوئی, آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے. اب اے آئی آگے اسے اور بڑا نہ ہو جائے. اور پھر جو ہے وہ اپنا بہرحال تو یہ ایسی یہ چیزیں جو ہیں آپ کی یہ آپ میں سے نہیں ہیں, ابھی تک نہیں ہیں. مجھے بتائیں مطلب جو ہے یہ سارا کچھ افیکٹ کس چیز کو کرتی ہے؟ کریٹیوٹی. الٹیمیٹلی یہ چیز یہ اسٹیگننٹ آپ کا جو ہے نا وہ معاشرہ آپ کا ہو گیا ہوا ہے. جب اسٹیگننسی ہوتی ہے جس طرح کہ پونڈ کے اندر پانی کھڑا ہو کے گندا اور مچھر پالنے والا ہو جاتا ہے اور اس میں وہ فریش اسٹریم جو ہے وہ اس کی بند ہو جاتی ہے, اس میں اس کے اندر روانی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے. ود اسٹیگنیشن آف تھاٹ کازز الٹیمیٹلی لیک آف کریٹیوٹی. تو نیشنز جو ہیں وہ جو کریٹیو نہیں ہوتی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہیں. جس طرح آسٹریلین
ایبوریجنیز ختم ہوئے, انڈین اپیچیز ختم ہو گئے ہیں, یہ جو شودرا نیشن تھی یہاں پہ انڈینس کی یہ وائی فائی ہو گئی. تو اس طریقے سے جو ہے زمانے کے ساتھ دھارے کے ساتھ جو نہیں رکھ سکتے وہ ایک تعلق اور وہ آپ کیپ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ دوز نیشنس. سلیو فلیکشن میں جو ہے کہ نیشنز آر بورن ان دی ہارٹس آف پوئٹ, وہ بھی اس کے حوالے سے نہیں, وہ تو ہے نا, وہ تو لیڈرشپ کے حوالے سے نیشنز آر بورن ان دی ہارٹس آف پوئٹس اینڈ پیرش ایٹ دی ہینڈز آف پولیٹیشنز. مطلب لیڈرشپ جو ہے آپ کی کیا کیا آپ کو پڑھانا ہے, لیڈرشپ ہے, گڈ اینڈ ایول ہے, توحید ہے, رسالت ہے, مطلب یہ چیزیں تو آپ لوگ پڑھ جائیں تو آپ کو ایک چیز ویسے ہے, مطلب کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اقبال ہو آپ کسی سے سیکھیں گے, جو صحیح راستے سے اقبال کے ہٹا ہوا آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ اس کی سوچ کہاں سے آ رہی ہے. وحدت الوجودی ہے وہ پلیٹو سے آ رہی ہے کدھر سے آ رہی ہے. That difference you will be able to make. اب یہ ساری چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھیں. یہ علامہ کی یہ جو نظم ہے جس کا نام ہے آواز غیب, اور یہ ان کے لاسٹ جو ہے اس میں وہ لکھی گئی. یہ کیا ریکارڈ ہے ریکارڈ وہی اس کے پھر بھی وہی. تو یہ ایک غیب سے آواز آتی ہے, یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ایک ڈیوائن وائس ہے جو آپ کو مسلمانوں کو, آپ نوجوانوں سے وہ پوچھ رہی ہے, سوال کر رہی ہے, اور اس میں جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ آپ کو یہ کیوں نہیں کیا, یہ تو کرنا چاہیے تھا, کس وجہ سے تم یہ نہیں کر سکے, اور وہ وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے تمہارا بیڑا غرق ہو گیا. آپ سمجھے, ہاں کہتے ہیں کہ آتی ہے دمِ صبح صدا عرش بری سے, کھویا گیا اس طرح تیرا جبر ادراک. یعنی کہ صبح صبح جو ہے وہ عرش بری جو آواز آتی ہے, تمہاری وہ جو پاور آف انٹلیکٹ ہے وہ کس طرح کھوئی گئی ہے. ویئر ہیز دیٹ گون. قرآن آپ کو 42 دفعہ کہتا ہے فکر کرو, تدبر کرو. تو جو پاور آف انٹلیکٹ جو قرآن آپ کو خدا تعلیم دے رہا ہے اس کی وہ کس طرح تم نے کھو دی. تمہارے آبا و اجداد جو تھے وہ بانی تھے آج کی سائنس کے. ہاؤ ہیو یو لاسٹ دیٹ ہیریٹیج آف یورس. کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق, ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. اب یہ آپ دیکھیں کہ نشتر تحقیق ہمارے میں وہ ریسرچ کرنے کی کیپیبلٹی جو ہے وہ نہیں ہے. ریسرچ کے بغیر آپ کوئی چیز کریٹ کر ہی نہیں سکتے. اور ایک جگہ پہ وہ علامہ وہ کہتے ہیں کہ کریٹیوٹی جو ہے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ گاڈ اینڈ مین لیو بائی پرپیچوئل کریٹیوٹی. دما دم آ رہی ہے صدائے کن فیکو, خدا تو کبھی بیٹھتا ہی نہیں ہے. تو اگر اس نے آپ کو اپنے امیج میں بنایا تو پھر انسان سے بھی تو وہ رکھتا ہے کریٹیوٹی. تو ستاروں کے جگر چاک which is what it translates into astrophysics, into astrobiology. یہ چیز آپ ذہن رکھیں کہ علامہ کا جو سارا فکر ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر ہے. an interaction of mutual kind of ایک ربط between the 3, God, man and universe. تو بار بار یہ قرآن کے اندر ہی آتا ہے کہ میں نے جو ہے یہ ساری کائنات کو تمہارے لیے تمہارے زیر تابع کر دی ہے. تو اقبال جو آپ کہتے ہیں کہ تسخیر کائنات جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور ویئر وی اسٹینڈ ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹوڈے آپ کے سامنے, سارا ملک آپ کے سامنے, پاکستان چھوڑ کے پورا آپ اسلامک ورلڈ دیکھ لیں. اب وہ کہتے ہیں کہ تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار, کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک.
کہ جو بھی تمہیں یہ ظاہر میں نظر آتا ہے، جو بھی اس کائنات میں چھپا ہوا ہے، جو بھی تمہارے اندر ہے، جو بھی تمہارے باہر ہے، اس کی تو خلافت کا سزاوار، یعنی کہ میں نے تم کو بتایا اس کا انہیریٹر، تم نے اس کو جو ہے وہ انہیریٹ کرنا، تم اس کے جو ہے اس کے وارث ہو، تم اس کے. تو کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک؟ تو یہ ساری کائنات جو ہے یہ تو خس اور خاشاک ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو انسان جو ہے اس کے اندر تو وہ فائر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے، تو ایک اتنا سا شعلہ بھی ہو تو ایک دنیا جتنا بڑا بھی ایک خرمن لگا ہو تو وہ ایک چنگاری اس کو جلا کر خاک کر دے. تو یعنی کہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مرعوب ہو رہے ہیں فرام دس کائنات، what you see of this material world, whereas it tantamounts to nothing in front of you. مطلب آپ کی ایک چنگاری جو ہے اس کو جلا کے خاک کر دے گی، that you can overpower it. پھر کہتے ہیں کہ مہر و ماہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، کیوں تیری نگاہوں سے نرستے نہیں افلاک. کہ یہ جو چاند ستارے والی جو بھی سیلیسٹل جتنی بھی باڈیز ہیں، یہ تمہارے جو ہیں غلام کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہ تم نے ان تک رسائی کیوں نہیں حاصل کی؟ تم نے جا کے جو ہے وہ مارچ پر بھی وہ جھنڈا کیوں نہیں گاڑا؟ اس سے آگے کیوں نہیں گئے تم؟ تو کیوں نہیں جو ہے وہ تیری نگاہوں سے جو ہے وہ افلاک جو ہے وہ لرزتے ہیں؟ یعنی کہ کسی چیز کو جب آپ اس کی نالج حاصل کر لیں، اس کے اوپر آپ کو تسخیر کر لیں، پہنچ جائیں، تو دیٹ مینس دیٹ یو ہیو کانکرڈ دیٹ. پھر وہ کہتے ہیں کہ اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک. یعنی کہ جسم میں تمہارے لہو تو دوڑا ہے، لیکن اس کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی کہ تمہارے اندر دیٹ پیشن آف انٹلیکٹ ہے ہی نہیں، اور نہ ہی تمہارا جو اندیشہ، وہ سوچ جو ہے وہ بلند پایا ہے، مطلب کہ وہ آپ کو جو ہے ایک بے باک، یعنی کہ ایک sometimes you have to take risks sometimes. And وہ بے باکی اسی وقت آتی ہے جب آپ کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی، جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے. کہ وہ آنکھ تو تمہاری ٹھیک ہے روشن ہے، you can look at things، نظر آ رہی ہے تمہیں سارا کچھ ہے، لیکن وہ دیکھ تو رہی ہے لیکن جہان بھی نہیں ہے، وہ اس میں ویژن کی کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ دنیا کو جو ہے اس لحاظ سے نہیں دیکھ سکتی، اس کی رو کے لحاظ سے جو ہے اس کی وہ نہیں دیکھ سکتی. اس کے جو ہے نا جس طرح وہ رسول اللہ کی دعا تھی کہ اے میرے رب مجھے اشیاء کا علم عطا کر. تو اصل چیز ہے ان اشیاء کا علم کی طرف نہیں وہ دیکھ رہی، وہ دیکھ رہی ہے اس کے ظاہر کی طرف، اس کی سطح کی سرفس کی طرف. تو جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے لکھے بار وہ، جس آنکھ کے پردوں میں کسی کی نگاہ میں پاکیزگی نہیں. پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ضرب کلیم میں جو علامہ کا کوئی وہ شعر ہے کہ 100 سے خالی نہیں، زمانہ اپنے حوادث دکھا تو سکتا ہے، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی. یعنی کہ نظر کی جو پاکیزگی ہے وہ روح کی پاکیزگی سے ہی پیدا ہوئی. جس میں گریڈ نہ، جس میں گریڈ نہ، لالچ نہ. ہاں وہی جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ اس چیز سے آپ دیکھیں نا، وہ ناپاکی تبھی آئے گی جب آپ اس کو ایک سیلف انٹرسٹ کی طرف، اپنے ایمز کو یا اپنے اس ڈیزائر کو لے کے جائیں گے. سیلفلیسنس جو ہے وہ پاکی سے ہی پیدا ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ لاسٹ شعر کے اندر کہ باقی نہ رہی تیری جو آئینہ ضمیری ہے کشتہ سلطانی جو مولائی جو پیری. یہ اللہ تعالیٰ سے بلوا رہے ہیں کہ تمہاری جو ہے آئینہ ضمیری کیا، تمہارے اندر you have lost the capacity
to discern between what is right and what is wrong. And इसकी वजह ये है कि तुम जो है वो पुश्ता हो चुके हो मलूकियत के, डिक्टेटरशिप के और मलायत के और पीरी फकीरी के सिलसिले जो कि आपको खानकाहियत की तरफ जो है वो लेके जाते हैं। और पुश्ता वो होता है कि जिस तरह वो मसाले 8-10 लोग पीस देते हैं ना, तो उसके बाद उनको अलग करना मुश्किल होता है, आप उनको फिर अलग नहीं कर सकते। इंग्लिश में पढ़ा कंफ्यूजन तो ये चीज़ें हैं, ये एक पुश्ता है सुल्तानी और मुलाई और पीरी। और अल्लामा एक और जगह पे वहाँ पे आप वो देखेंगे, इनको बच्चों को नया को दूसरा भी दिखाना जिसमें आपको शेर लगा हुआ है कि क्या, हाँ, चे मुलाई चे दरवेशी चे सुल्तानी चे दरबानी। ये आपको इसलिए इकबाल जो है नहीं पढ़ाया जाता यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि इकबाल ब्रिंग्स डाउन मुलायत, ये इस किस्म के जो झूठे पीर वो जो क्या वो करंट मारते हैं आके लोग वो मैंने वो क्रिश्चियन पादरी को भी देखा, वो भी इसी तरह वो बच्चियों को हाथ लगा रहा था, वो बच्चियों को तरफना शुरू कर देती थी। तो मकसद कहने का ही कि सारा कौम है। और ये आपके जो है हुक्मरान, ये कौन, ये मसला है पांचवा को मसला बता रहे पाकिस्तान का। पांचवा मसला वो बगैर हम नहीं वो कहते हैं कि ये चाहे ये मुल्ला है, चाहे ये दरवेश हैं, ये क्या ही हुक्मरान है, आपके हुक्मरानों के जो ये दरबान होते हैं ना, वो हुक्मरानों के मुहाफिज नहीं, मतलब कि उनके तनख्वाहदार होते हैं, तनख्वाहदार होते हैं, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव होती है सारी, इसमें आपकी सारी आपकी आयती एस्टैब्लिशमेंट। अभी देखें कि आप जो है मतलब कि अब वो कह रहे हैं कि फरूग कार में जूयत कि ये चारों के चारों जो हैं ये अपना मकसद जो है, अपनी जो फायदा जो हासिल करते हैं किसको, चालाकी से और धोखा देकर, सियासत के मामले से हैं, सियासत के मामले से वही है ना। देखें सियासत तो अब आप देखें ना, इकबाल से आप सियासत को तो अलग नहीं कर सकते। द थिंग इज दिस के अभी जो आपकी ये जो 3 तरीके होते हैं जिनसे आप लोगों को काबू करते हैं, थ्रेट, पैसा, ब्राइबरी, मजबूरी, वो तो सारा उधर ही आ जाती है, होती है मतलब इसके अलावा मुझे बताएं कौन जो है अगर किसी ने भी कोई हुकूमत ने जो है वो आपको काबू करना है, इसके अलावा वो क्या रहेगा? और ये तीनों चीजें जो हैं ये आपकी
فیئر کی وجہ ہے فیئر کے خوف ہوگا یہ کر فیئر یا پھر بینیفٹ. ہاں تو اس میں تینوں میں کیا آ جاتی ہے وہ فیئر ہی ہے نا. اینڈ دین آئی مین اسلام میں یہ چیز کب سے پیدا ہوئی؟ دو جواب. کیا ایک نبی کی وفات کے بعد، ایک نہیں. حضرت علی کے بعد. جب یہ معاویہ کے طور سے. اب آپ یہ اسلامک ہسٹری آپ کو پڑھیں گے، کبھی پڑھیں تبری کو، تو آپ یو ول ریئلائز کہ وہ اسلامک ہسٹری کا آپ اس کو ڈاکٹر اسرار کو سن لیں، مولانا اسحاق کو آپ سن لیں، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ دیز آر دا 3 ویز. مطلب کہ رسول اللہ کے قریب ترین صحابی جو ہے وہ شہید کیے گئے، جو کہ اس وقت کی جو تھی حکومت کے ساتھ نہیں چلتے. بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ ملوکیت سے آپ کی جو ہے یہ چیزیں ساری کی جنم لیتی ہیں. اصل میں جڑ جو ہے آپ کی پولیٹیکل فارم آف گورنمنٹ. اور آپ کو وہ دیکھیں، آپ ملا بھی جو آپ کے استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کی ہمارے حکمران ہی کرتے ہیں. جب ان کو سوٹ کرتا ہے ہم وہ رضوی کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور ساروں کو جس کو بھی استعمال کرتے ہیں اس کو. تو اور میں کیا کہنا، کافی ہو گئی، باقی بھی بس ہو گئی، 2 گھنٹے ہو گئے، 2.25 گھنٹے. یہ بیچارے 4 نئے لوگ آئے ہیں، 2 دن میں کہا دینا تم نے. تو the thing is this that یہ سب چیزیں ہیں. اچھا یہ جو چیزیں جو ہیں یہ ان چیز کا جو ہے یہ فیئر آف دس یہ آ گیا، وہ لالچ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، گریڈ. تو اب یہ دیکھیں کہ ان سے نہیں، مسلمانوں کی ہسٹری میں آپ وہ دیکھیں، مطلب سلطان ٹیپو کی ایگزامپل لیں، آپ سراج الدولہ کی ایگزامپل لیں، کہ یہ جو 2 آپ کے جو تھے وہ کھڑے ہو سکتے تھے، مسلمانوں کو اس خطے میں غلامی سے بچا سکتے تھے، تو ان کے وزراء نے جو تھی وہ برائبری لے کے ان کے عہدوں کی خاطر جو ہے وہ بٹرے کر دیا. تو پھر ہم اب آتے ہیں اس کی طرف، ہیومن نیچر کی طرف. ہیومن نیچر کے اندر جو ہے یہ چیزیں کیوں بندہ ایکسیپٹ کرتا ہے؟ جب اس کے اندر ویکنس ہوتی ہے. That is why we compromise because of weakness. Yes. And that is why جو علماء نے جو ہے یہ چیز ریلائز کی تھی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ انڈیویجول کی خودی جب تک مضبوط نہیں ہوگی وہ قوم کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی. ادھر سے آپ جو ہے اب آپ جو ہے وہ خودی کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ اگر بیک گراؤنڈ آپ کی نہ آتی تو آپ کو خودی کے میرے خیال میں جو ہے وہ شاید اٹ وڈ ناٹ میک سینس ٹو اینی ون. اور میں نے بھی جب تک اس کو اس تناظر میں دیکھا مجھے خودی کا کوئی سینس نہیں.